بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسجد میں مولوی تھا۔ میں جس راستے سے گزرتا وہاں روز ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہو کر مجھے دیکھا کرتی اور کہتی کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ جب ایک روز وہ مسجد میں چلی آئی، بولی کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں اور ابھی مسلمان ہو کر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے مسلمان ہونے کا سن کر مان گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کر کے اسے گھر لے کر آیا اور کھانا لے کر جیسے ہی کمرے میں اس کے پاس گیا تو دنگ رہ گیا کہ اس کے ساتھ مزید 8 جن زادیاں۔ میرا نام امان اللہ ہے، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، میری عمر 40 سال ہے اور میرے ساتھ پیش آنے والا واقعے کو 13 سال گزر چکے ہیں۔ جس گاؤں سے میرا تعلق ہے وہاں کی آبادی کچھ خاص نہیں تھی۔ ہمارے گاؤں میں بجلی وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ سب لوگ ایسے ماحول میں رہا کرتے تھے اور اسی ماحول کے عادی بھی ہو چکے تھے۔ پانی بھی کنویں سے نکال کر پیا کرتے تھے۔ کسی نے اس ماحول سے نکلنے کا کبھی سوچا نہیں۔ گاؤں کے لوگوں کے کچے گھروں میں رہا کرتے اور وہیں پاس کی زمینوں میں کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد تھی، میں امام مسجد تھا۔ میری آواز بہت خوبصورت تھی۔ غربت کی وجہ سے زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا اور ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول وغیرہ نہیں تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک بزرگ جو ہمارے گاؤں میں رہا کرتے تھے ان سے دینی تعلیم سیکھی۔ پھر گھر والوں نے کہا کہ تم گاؤں کی مسجد کو سنبھال لو اور میں امام مسجد بن گیا۔ گاؤں کے بچے مجھ سے ناظرہ پڑھتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے۔ اس کام کے ساتھ ساتھ میں نے حکمت بھی شروع کر دی اور جڑی بوٹیوں سے گاؤں کے بیمار لوگوں کا علاج کرتا۔ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی تھی۔ کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ میں جب بھی مسجد سے گھر آتا تو راستے میں ایک خوبصورت لڑکی مجھے دیکھ کر مسکراتی اور کہتی کہ امان اللہ، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، اور میں اسے نظر انداز کر دیتا، وہاں سے گزر جایا کرتا اور ایسا اب روز ہونے لگا تھا۔ گھر اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کب سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لو، تمہاری شادی کی عمر ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور ابا کی وفات چند سال پہلے ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ کسی بھی چیز کے لیے میلوں سفر طے کر کے ہمیں شہر جانا پڑتا اور میں شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور وہ لڑکی وہیں کھڑی ہوتی اور مجھے ملتی اور کئی بار ذہن میں بھی آتا کہ کہیں کوئی چھلاوا نہ ہو یا پھر کوئی لڑکی مجھے پھنسانے کا پلان بنا کر نہ بیٹھی ہو۔ ہر روز میں فجر سے پہلے مسجد پہنچ جاتا اور مسجد کی صفائی وغیرہ کر کے روشنی کے لیے دیے جلا دیا کرتا اور وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا۔ لوگ کہتے کہ میری آواز میں ایک سرور ہے، جو اسے سنتا ہے وہ خود بخود کھینچا چلا آتا ہے۔ نمازیوں کے آنے سے پہلے میں روشنی کا انتظام کر لیتا، پھر نماز کے بعد بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا۔ میرے معمول تھا کہ شام کے وقت میں گاؤں سے کچھ فاصلے پر جنگل میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور میرے گاؤں کے لوگ کہتے کہ آپ جنگل میں جا کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کبھی کسی کو کچھ ہوا ہے؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے ہم گناہ گاروں پر کہ اس کے پاک کلام کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں، اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں بھی۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اگر کسی کی بینائی کمزور ہے وہ اس پاک کتاب کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے بینائی اچھی ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی ہے ہمیں، لیکن ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ خوبصورت ہیں، آپ کی آواز میں ایک جادو ہے، سرور ہے، جس سے ہم جیسے لوگ بھی خود کو روک نہیں پاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ لیا کریں لیکن اس جنگل میں نہ جایا کریں۔ میں نے کہا کہ میں دل سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں جو آپ نے میرے لیے سوچا، لیکن میں جنگل میں جا کر قرآن پاک پڑھتا ہوں کیونکہ یہ میرے استاد صاحب کا معمول تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت جگہ ہے، وہاں تلاوت کرنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ پھر میں مسجد کی طرف چل دیا، حالانکہ یہ میرے استاد صاحب کی وصیت تھی کہ میں فلاں درخت کے پاس جا کر تلاوت کرنی ہے، اور یہ اس سے ایک دن تم پورے گاؤں والوں کو ایک مصیبت سے بچا لو گے، ورنہ گاؤں کے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ایک ایسے شہر میں قید ہو جائیں گے جس سے انہیں کوئی آزاد نہیں کروا سکے گا اور وہ خود اپنے آپ کو نوچیں گے۔ لیکن حقیقت کیا تھی کبھی معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک دن معمول کے مطابق میں جنگل میں چلا گیا اور اسی طرح تلاوت کرنے میں مصروف ہو گیا جب مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ پھر وہ آواز مسلسل آنے لگی۔ میں اٹھ کر اس کی طرف چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو سامنے ایک خوبصورت بلی زخمی حالت میں تکلیف سے غرا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک درخت سے کچھ پتے توڑے، انہیں ہاتھ سے اچھی طرح مسل کر اس بلی کے زخم پر رکھ دیے، کچھ اسی طرح کے زخم پر پتے رکھ کر بیٹھا رہا، پھر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ بلی اٹھ کر چلے گئی۔ وہ بلی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی آنکھوں میں ایک الگ قسم کی چمک تھی، اور شاید جنگلات کی بلیاں ایسے ہی ہوا کرتی۔ میں اپنے معمول کے مطابق مسجد گیا اور عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھ کے تلاوت قرآن پاک کرنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔
میں نے دھیان ہٹا کر پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اگلے دن میں پھر سے جنگل میں چلا گیا اور تلاوت کرنے لگا، لیکن اس دفعہ عجیب واقعہ ہوا۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ اس جنگل میں تو کوئی پرندہ نہیں دیکھا، پر وہ بلی کہاں سے آئی؟ لیکن پھر سوچا کہ جنگل ہے، کیا پتہ کب کہاں سے کوئی چیز آ جائے۔ اس کے بعد مجھے وہ بلی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ میں پھر سے آ کر تلاوت کرنے لگا، اتنے میں مجھے اپنے ارد گرد ایک خوشبو کا احساس ہوا اور کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس پر توجہ نہیں دی، تلاوت ختم کی اور واپس گاؤں آ گیا۔ پھر ایک دن میں مسجد میں تسبیح میں مشغول تھا جب گاؤں سے ایک آدمی بہت گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور بولا کہ مولوی صاحب میری بچی کو بچا لیجئے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، آپ خود آ کر دیکھ لیجئے، اور اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بچی چارپائی پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا رنگ نیلا ہو رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اچانک کیا ہوا تھا اس بچی کو؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب، یہ بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہی تھی اور دروازے میں آتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اس بچی کو غور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ اسے کسی زہریلی کیڑے نے کاٹا ہے۔ میں نے اس بچے کو دوا دی اور وہیں بیٹھا رہا، لیکن دوا سے بھی بچی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ آخر ایسا کون سا کیڑا تھا جو اس دوا سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ میں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اے نیتوں کے جاننے والے، تو سب جانتا ہے، تو اس بچی پر رحم فرما اور اسے شفا دے۔ اچانک مجھے اسی خوشبو کا احساس ہوا جو اس دن جنگل میں محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس بچی نے اچانک آنکھیں کھولیں اور اپنی ماں کو پکارا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے میری دعا سن لی۔ میں شام کو جنگل میں تلاوت کے لیے چلا گیا اور مجھے پھر سے اسی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے سامنے دیکھا تو مجھے دور ایک سائے کا گمان ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے اوپر کی طرف چلا گیا۔ میں نے شیطان کی چال سمجھی کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور میرا دھیان ہٹانا چاہتا ہے۔ میں ڈرے بنا ہی ایسے بیٹھے تلاوت کرتا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو تلاوت میں مصروف رکھا۔ اسی لمحے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں، بنا ہی تلاوت ختم کی اور آنکھیں کھولیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور وہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جس سے مجھے چوڑیوں کی آواز سنائی تھی، اور میں نے پیچھے مڑے بنا پوچھا کہ کون ہو اور کیا چاہتی ہو، تو اچانک سے نسوانی چیخ بلند ہوئی جو اس نے مجھے چھوا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں ایک عام انسان ہوں، ایک مسجد کا مولوی ہوں، پر میرے استاد نے مجھے ایسی چیز دی تھی جس سے میرے اندر ایک طاقت تھی، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا خود کو ظاہر کرنے کا۔ اگر خود کی طاقت ظاہر کر دیتا یا ذہن میں سوچتا بھی تو ان اندیکھی مخلوق سب جان لیا کرتی اور میرا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے استاد سے کیے گئے وعدے کو ہر صورت مجھے پورا کرنا تھا۔ میں پھر اٹھ کر گاؤں واپس آ گیا اور اب روز یہ کام ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ شیطان کی چال ہے، وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں تلاوت کروں، اس لیے مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، لیکن میرا نام بھی مولوی امان اللہ ہے، میں اسے مات دے کر ہی رہوں گا۔ اس کی چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میری عمر 27 سال ہو چکی تھی۔ میری والدہ میری شادی کے لیے بہت پریشان رہا کرتی اور کہتی کہ کب تک ایسے اکیلے زندگی گزارو گے؟ میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ ہے؟ میں تمہارے سر پر صحرا سجے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ماں، میں ایسے ہی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا رہوں، مجھے اس شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا، آپ میری فکر نہیں کیا کریں۔ اور کہا کہ زندگی کا مقصد شادی کرنا نہیں ہے، یہ تو صرف زندگی کا ایک حصہ ہے، پتہ نہیں سب کو شادی کی کیوں بڑی رہتی ہے۔ میں شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اماں خاموش ہو گئی اور اگلی صبح میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں بہت بد نصیب تھا جو ماں جیسی ہستی کو بھی گوا بیٹھا، پر میں مجبور تھا، جب تک اپنے استاد سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کر لیتا مجھے شادی نہیں کرنا تھی۔ صبح فجر سے پہلے مسجد پہنچا تو میرے آنے سے پہلے ہی کسی نے مسجد کی صفائی کر کے دیے جلائے ہوئے تھے۔ مجھے اس وقت اسی خوشبو کا احساس ہوا جو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی تھی۔ میں حیران ہوا اور آس پاس دیکھنے لگا کہ شاید کوئی آیا ہو جس نے میرے آنے سے پہلے روشنی کے لیے دیے جلا دیے، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تب مجھے لگا کہ جیسے مسجد کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے سوچا کہ نمازی آ رہے ہیں۔ میں نے وضو کیا اور نماز کی تیاری کی اور بعد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر گھر جانے لگا، اور گھر میں بھی وہی منظر دیکھنے کو ملا۔ گھر کی صفائی ہوئی تھی اور بہت اچھے پکوان سامنے پڑے تھے۔ مجھ پر ایک کے بعد ایک حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے گھر میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور عمل شروع کیا۔ پھر میں نے اونچی آواز میں کہا کہ یہاں جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے اور خود کو ظاہر کرے۔ تب وہ خوشبو زیادہ آنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے سفید لباس میں بہت خوبصورت لڑکی اپنا چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں ایک جن زادی ہوں، جب آپ کو دیکھا، آپ کی آواز سنی، آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ جس بلی کو آپ نے بچایا تھا وہ میں ہی ہوں۔
آپ کی رحم دلی مجھے بہت اچھی لگی۔ آپ کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ میں آپ کے خاندان کو شروع سے جانتی ہوں کیونکہ میرا خاندان جنات کے معاملے میں بہت پہنچا ہوا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس بلی کی آنکھیں ایسے نہیں تھیں۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئی اور گھر سے باہر نکل گیا تاکہ اپنے استاد صاحب سے بات کر سکوں، لیکن میرا کوئی عمل، کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا تھا، شاید میں بھٹک رہا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے جب خواب میں اپنے استاد سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے مقصد کے بہت قریب ہو، بس محتاط رہنا، کسی بھی طرح ان کی چال میں مت آنا۔ میرے قریب آنا کسی بھی شیطانی مخلوق کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ جب آپ قرآن پاک کو لے لیتے ہیں، اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، پھر کبھی بھی کوئی شر آپ تک نہیں آ سکتا۔ میں گھر پر اکیلا ہوتا تھا، میرے پاس اب کوئی بھی نہیں تھا جس کو کھو دینے کا دکھ مجھے ہوتا۔ انسان جب رشتوں میں جکڑا ہوتا ہے تب وہ بہت مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد دوسروں کی بھلائی تھی، ان کی مدد تھی، کیونکہ میرے استاد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بہت جلد ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب لوگ دوسروں سے دشمنی کا بدلہ زبان سے نہیں، جادو ٹونے اور جنات کی مدد سے اپنا بدلہ لیا کریں گے۔ لوگوں میں حسد اتنا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اور پیروں فقیروں کے الگ الگ فرقے بن جائیں گے، جادو بے تحاشا ہو جائیں گے، اور یہ بات میں نے اپنی زندگی کے 12 سال بعد خود دیکھی تھی۔ ہم نے دین کا راستہ چھوڑ کر ایسے ایسے راستے اپنا لیے ہیں جن کو اختیار کر کے سوائے گناہ اور ذلت کے کچھ آج تک نہیں دیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر جعلی پیروں کے نام کے بینرز لگے ہوتے ہیں اور کچھ چیلنج کرتے ہیں، کالا جادو سے بنگالی جادو، سفلی جادو اور بے شمار ایسے جادو آنے لگے جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ جادو غلام جنات کی مدد سے چلتے ہیں۔ میں کام سے کہیں گیا ہوا تھا جب راستے میں ایک ضعیف عورت مدد مانگ رہی تھی، لیکن آنے جانے والوں میں سے کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں آگے بڑھا اور کہا کہ اماں جی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اپنے گھر جائے، شام ہونے والی ہیں۔ تو اس ضعیف عورت نے کہا کہ بیٹا میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کہ ماں جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی مدد کروں گا۔ اس عورت نے کہا کہ بیٹا مجھے شام کے وقت صحیح سے نظر نہیں آتا، تو مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو۔ میں اس ضعیف عورت کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا تو اس ضعیف عورت نے کہا کہ بیٹے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے گھر تک چھوڑنے آ اور میں تمہیں ایسے ہی کچھ کھلائے پلائے ہی جانے دوں۔ میں نے کہا کہ ماں جی آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ ضعیف عورت نہیں مانی اور مجھے زبردستی گھر کے اندر لے آئی۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں رہنے والے کے حالات اتنے نہیں ہیں کہ وہ اسے ٹھیک کروا سکے۔ تبھی وہ عورت میرے لیے شربت لے کر آئی اور کہنے لگی کہ لو بیٹا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیو، اس سے تمہیں گرمی کا احساس کم ہوگا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے شربت کا گلاس پکڑا اور جلدی جلدی پی گیا۔ شربت کا ذائقہ بہت عمدہ تھا، میں نے کبھی ایسا شربت نہیں پیا تھا۔ میں نے کہا کہ ماں جی آپ کا بہت شکریہ، میں چلتا ہوں۔ پھر میں گاؤں کی طرف چل دیا۔ جب راستے میں پھر مجھے وہی لڑکی نظر آئی، میں اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھنے لگا۔ جب اس نے آواز دی امان اللہ اب آج بڑی دیر کر دی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، گھر پہنچا اور سو گیا۔ رات شاید تھکاوٹ بہت تھی، اسی لیے اس دن صبح بھی میری آنکھ نہ کھلی اور زندگی میں پہلی بار میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ مجھے خود پر ملامت ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے ویسا تو کبھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ۔ اسی طرح کچھ دن گزرے تو خواب میں میری والدہ آئی اور کہنے لگیں کہ امان اللہ وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے، تم اسے اتنا نہ آزما، وہ شادی کر لو۔ یہ خواب تھا یا پھر کچھ اور ہی، مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اچانک سے میرے دماغ بھاری بھاری سے محسوس ہونے لگا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ اتنے دن ہو گئے تھے لیکن مجھے اتنی بھی توفیق نہیں مل رہی تھی کہ میں قرآن پاک پڑھ سکوں۔ جماعت کروانے کے بعد میں گھر آ جاتا اور اب تو اتنے عرصے سے میرے استاد محترم بھی میرے خواب میں نہیں آئے۔ میں بہت پریشان تھا کہ آخر مجھے کوئی اشارہ کیوں نہیں مل رہا، اور انہی دنوں گاؤں میں پھر ہر گھر میں بچے بیمار ہونے لگے۔ گاؤں والے بھی بہت پریشان تھے، کسی بھی دوائی سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اگلے دن مسجد پہنچا، وضو کیا اور سوچا آج تو قرآن پاک پڑھ کر ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر میں نے قرآن پاک کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، مجھے اتنی جمائیاں آنے لگیں کہ بس، لیکن پھر بھی میں نے قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا ویسے ویسے ہی مجھ پر سے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا اور شام کو سب گاؤں والوں کو کہا کہ آج وہ اپنے گھر قرآن پاک لازمی پڑھیں، کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ میں مسجد میں مولوی تھا، میں جس راستے سے گزرتا وہاں روز ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی اور کہتی کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، جب ایک روز وہ مسجد چلی آئی اور بولی کہ میں ہندو لڑکی ہوں اور ابھی مسلمان ہو کر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے مسلمان ہونے کا سن کر مان گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کر کے اسے گھر لے کر آیا اور کھانا لے کر جیسے ہی کمرے میں اس کے پاس گیا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کے ساتھ مزید 8 جنزادیاں بیٹھی تھیں اور وہ سب وہیں تھیں جو بہانے بہانے سے مجھے پریشان کرتی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگیں اور بولی کہ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہی تھیں۔
میں نے جس لڑکی سے نکاح کیا تھا اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تمہیں ایک جن زادی تھی، آخر تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تمہاری مخلوق بہت فریب دیتی ہے۔ اس نے کہا اور کیا کرتی؟ اگر تم پہلے ہی جان جاتے کہ میں انسان نہیں جن زادی ہوں تو تم مجھ سے نکاح کرتے۔ اتنا کہہ کے وہ سب جن زادیاں قہقہے لگانے لگیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر میں بھی مسکرانے لگا۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر ان جن زادیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی کہ اسے کیا ہوا۔ پھر وہ جن زادی جس نے مجھ سے دھوکے سے نکاح کیا تھا وہ بولی کہ امان اللہ تم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر اٹھانے لگا۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے والی تھی لیکن وہ مجھے جانتی نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیروں میں زنجیریں پڑ چکی ہیں، وہ میری منتیں کرنے لگیں، کچھ چلانے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، تم ہمیں ایک موقع دو، ہم کبھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی، عمل جاری رکھا اور انہیں وہیں دفن کر دیا جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ اس نے مجھے بہت ترلے واسطے کیے۔ اس نے کہا کہ تم پہلے سے جانتے تھے میری اصلیت؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ لیکن میں تم سے تو محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بنا کہیں نہیں جاؤں گی، تم مجھے تو بخش دو، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ لیکن میں ان کی حقیقت جانتا تھا، ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا بلکہ وہ عمل پڑا تھا جس سے وہ میرے گھر آتے ہی زنجیروں میں جکڑی جاتی، اس لیے انہیں وہیں گاڑ دیا۔ دراصل آج سے کچھ سال پہلے میرے استاد کے پورے خاندان کو انہوں نے مارا تھا، چال اور فریب سے۔ یہ گاؤں والے ایسے ویران نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ ہر وقت رونق لگی رہتی۔ سینکڑوں گھر تھے لیکن بہت سارے گھر ڈر کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے اور آج تک اس گاؤں کو پریوں کا گاؤں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کچھ جن زادیاں رہا کرتی ہیں جن کی عمر 1200 سال ہے، اور مجھے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو میں بچا رہتا۔ جب مجھے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ملی تو اس رات میرے استاد خواب میں آئے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے خواب میں کہا کہ استاد محترم، آپ اتنے عرصے سے مجھ سے ملنے نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ امان اللہ تم ان کے چنگل میں پھنسنے والے تھے، لیکن تم نے بہت اچھا کیا جو قرآن پاک سے مدد حاصل کی۔ پھر میرے استاد نے کہا کہ وہ خود تم سے بھیس بدل کر ملی تھیں اور تمہیں شربت پلایا جس سے تم قرآن پاک سے دور ہو گئے، اور میں تم سے ناراض تھا کہ تم نے میری بات سمجھی نہیں۔ خیر اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان جن زادیوں کے اس گروہ کو ان کے انجام تک پہنچا دو، کیونکہ آنے والے پورے چاند کی رات وہ بہت سی نوجوانوں کو گمراہ کریں گی، ان پر عاشق ہوں گی اور پھر ان کا خون پی کر ان کو مار دیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام شروع کر دیں تم انتہائی ہوشیاری سے انہیں ایک جگہ اکٹھا ہونے پر ان کے انجام تک پہنچا دینا، اور یاد رکھو کہ وہ بہت روپ بدل لیا کرتی ہیں، ان کی کسی بھی چال میں مت آنا۔ تمہیں اس گاؤں کو بچانا ہے اور نیک جنات تمہاری مدد کریں گے، لیکن یاد رکھنا کہ تم اپنی ساری زندگی لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دو گے، کبھی کسی کا بھی مدد سے انکار نہیں کرو گے۔ اس کے بعد جب وہ لڑکی مسجد میں میرے پاس آئی تب میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ میرے استاد نے یہی کام مجھے سونپا تھا۔ جب سے ان جنات کو ختم کیا تھا، گاؤں کے جوان لڑکے لڑکیاں جو بیمار رہا کرتے ان کو کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، اور میں اپنے استاد کی وصیت پر عمل کر رہا تھا۔ میں لوگوں کا مفت علاج کیا کرتا، مجھ میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ میں اب دور سے ہی اس شیطانی مخلوق کو دیکھ لیا کرتا اور میرے پاس آنے کی جرت نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں کوئی عام انسان نہیں تھا پر عام انسان بن کر رہا کرتا تھا۔ دیکھنے والا مجھے ایک مولوی سمجھا کرتا تھا، جبکہ میں کہیں چلے کاٹ کاٹ کر اس مقام تک پہنچا تھا۔ میرے ساتھ استاد نے جو موقع مجھے دیے تھے وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے میری طاقت بن کر۔ میرے ساتھ اتنے اچھے تھے جنہیں دنیا سے پردہ گزرنے کے بعد بھی اللہ کی مخلوق کی فکر تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی مدد کرنے میں وقف کر دی، کیونکہ اسی کا نام زندگی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔